بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي المكي المدني الهاشمي الرسول المصدق والمحمود الأمجد مولانا ومولى الثقلين وجد الحسن والحسين عبد القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الدائمة إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع فراہم ہوا اور میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت آپ کے سامنے کیا ہے آپ اس آیت کریمہ سے بخوبی واقف ہیں کیونکہ ہمارا گزشتہ سال کا عشرہ اسی آیت کے ذیل میں تھا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا تم نے یہ خیال کیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ ابھی میں نے یہ طے ہی نہیں کیا ہے کہ تم میں جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں. پورا گزشتہ سال کا عشرہ اسی آیت کے ذیل میں تھا اور عنوان تھا کامیابی کے راز نفس اور روح کی جنگ. اسی سلسلے میں پورا عشرہ گزشتہ سال کا ہمارا تھا اور آج کی مجلس انشاءاللہ مقدمتاً بیان کروں گا اور کل سے ہمارا سلسلہ اسی موضوع کو ادامہ دیں گے. جو گزشتہ سال ہم نے جو مضامین پڑھے جو بیان کیا گیا جس کے بارے میں ہم سے ہماری گفتگو ہوئی اس سلسلے کو تھوڑا سا آپ کے سامنے نظر ثانی کرنے کے لیے انہی مضامین کو کہ جسے پورے عشرے میں بیان کیا آج مقدمتاً آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ جو بھی بیانات ہم نے پچھلے گزشتہ عشرے میں سنے وہ ہمارے ذہن میں تازہ ہو جائے تاکہ ہم اس عشرے میں بھی جڑ سکیں. ایسا بات بھی محمد اولاً کہ سب سے پہلے ہمارا مقصد حسین کو عام کرنا ہے. ہم اہل بیت کے ماننے والوں کا مقصد حسین کو عام کرنا ہے. ہم مجلسوں کو برپا کرتے ہیں جلوسوں کو نکالتے ہیں عزاداری کرتے ہیں. یہ صرف اس لیے نہیں کہ مجلسوں میں آنا فضائل سن کر واہ کرنا نعرے لگانا مسائل سن کر گریہ وزاری کرنا آنسو بہانا نوحے سن کر ماتم کرنا کیا صرف یہی مقصد حسین ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ یہ مقصد حسین ہو، یہ بالکل نہیں ہے. ہاں بالکل مجلس آپ برپا کرتے ہیں آپ جو ہے جلوس نکالتے ہیں عزاداری برپا کرتے ہیں لیکن اصل مقصد حسین کو بیان کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہماری مجلس جو ہے ہماری درسگاہ ہے. مجلسوں میں صرف فضائل بیان ہو تو اس سے ہم درس حاصل کر سکتے ہیں لیکن مجلس میں فضائل کے ساتھ ساتھ ہمیں درس بھی حاصل ہونا چاہیے کہ جب تک ہمیں درس نہیں ملے گا ہم کس طرح سے حاصل کریں گے. ایک یونیورسٹی ایک کالج ایک مدرسے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں تک علم پہنچانا اور یہ تو اتنا بڑا مکتب ہے تو اس کا مقصد بھی کتنا بلند ہوگا. اب جب اس کا مقصد بلند ہے تو اس کا علم بھی بلند ہونا چاہیے کہ جو لوگوں تک پہنچے. ہم نے اپنے دور میں بچپن سے سنتے آئے اگر ہم صرف یہی فضائل ہی سنتے چلے آئیں کہ مولائے کائنات نے باب خیبر کو 2 انگلیوں سے اکھاڑا اور دشمنوں کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا، یہ بچپن سے سنتے چلے آئے، ہم نے اس سے درس حاصل کیا کیا؟
کچھ درس حاصل کیا، اگر کیا ہے تو سبحان اللہ، نہیں کیا ہے تو ہمیں اس میں بھی درس حاصل کرنا ہے کہ آخر اس میں درس کیا ہے۔ ہم واقعہ خیبر سنتے ہیں مگر اس سے درس حاصل نہیں کرتے ہیں کہ آخر درس کیا ہے۔ یہ سلوات بھیجیے محمد والے اولاً ہماری مجلس جو ہے ایک درسگاہ ہے، ہمارا مکتب ہے، ایک یونیورسٹی ہے۔ مثال کے طور پہ کس طرح سے اب جب بولیں گے کہ ہر یونیورسٹی کے لیے جو ہے اس کے بعد ایک ڈگری ملتی ہے، مارک شیٹ ملتی ہے، سرٹیفکیٹ ملتی ہے کہ جو ہمارے لیے ایک پروف ہوتی ہے کہ ہم نے یہ جو ہے حاصل کیا ہے، ہمارے پاس یہ نالج ہے، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، سائنٹسٹ ہیں، جو بھی، تو ہمارے پاس ڈگری ہونا چاہیے۔ تو مثال کے طور پہ ایک ڈاکٹر ہے جس نے میڈیکل کی پڑھائی کی ہے پوری، اور اس کے بعد اسے ڈگری مل گئی ڈاکٹر کی۔ اس نے اپنے علم کو استعمال نہیں کیا، اسے فراموش کر لیا۔ جو اس نے میڈیکل کے لیے، جو بھی ڈاکٹری کے لیے اس نے جو علم حاصل کیا تھا، اس نے اسے فراموش کر دیا۔ ایک سلوات بھیجیے محمد اس نے جو علم حاصل کیا تھا، ڈاکٹری کی جو پڑھائی کی تھی، اس نے اسے فراموش کر دیا۔ اس نے اہمیت کس کو دی؟ اس ڈگری کو اہمیت دی، اس مارک شیٹ کو اہمیت دی کہ جو اس کو ڈاکٹری کا لیول لگا اس کے ہاتھ میں کہ یہ اب ڈاکٹر بن چکا ہے، اس کے پاس جو سرٹیفکیٹ آئی، وہ اس کے اوپر اس نے زیادہ محنت کی کہ مجھے یہ چاہیے، علم سے مجھے سروکار نہیں ہے۔ اس نے اپنے علم کو فراموش کر دیا، یعنی اس پر محنت نہیں کی، اور اس نے ایک کلینک کھولا، ایک دواخانہ کھولا۔ اس کے پاس ڈگری ہے مگر علم اس نے فراموش کر دیا، بھول گیا۔ اب انصاف سے بتائیں، کوئی مریض اس کے پاس آئے گا، کیا وہ شفا یاب ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ڈگری کو اہمیت دی، علم کو فراموش کر دیا۔ وہیں ایک دوسرا ڈاکٹر ہے، اس نے علم پہ زیادہ محنت کی، اس نے ڈاکٹری کے علم پہ زیادہ محنت کی، علم زیادہ حاصل کیا پوری طرح سے، اس کو ڈگری بھی ملی، اس نے بھی اپنا کلینک کھولا، اس نے بھی کلینک کھولا، اس نے اپنے علم پر محنت کی، اسے اپنے ذہن میں اس نے ذخیرہ کیا، اور اسے اپنی عملی زندگی میں اس نے ظاہر کیا، اس نے اپنی عملی طور پر اس نے اس علم کا استعمال کیا۔ اس کے بعد جب اس نے سارا کام کر لیا تب اس نے ایک کلینک کھولی۔ اب اس کے پاس جو مریض آئے گا، کیا وہ شفا یاب ہوگا؟ اس کی دوا مریض پر اثر کرے گی؟ بالکل اثر کرے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے علم سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس نے علم پر محنت کیا، علم کو ذخیرہ کیا، علم کو فراموش نہیں کیا۔ دونوں میں ایک یہ بھی ڈاکٹر ہے، اس کے پاس بھی ڈگری، اس کے پاس بھی ڈگری، فرق کیا ہے؟ اس نے علم کو فراموش کر دیا، اس نے علم پر محنت کیا۔ اب جو اس کے پاس آئے گا وہ شفا یاب ہو کر جائے گا۔ جو اس کے پاس آئے گا ممکن ہے کہ جو مرض لے کے آئے وہ اس مرض میں اور اضافہ ہو جائے، یا ایک دو مرض اور اس کے ساتھ جڑ جائیں، ہو سکتا ہے۔ لیکن اب ہم جب درس حسین میں شامل ہو رہے ہیں، درس حسین میں شریک ہو رہے ہیں، تو یہاں آ کر صرف ہمیں مجلس میں بیٹھ کر مجلس سن کر واپس لوٹ نہیں جانا ہے، بلکہ جو درس حسین ہم نے حاصل کیا ہے اس درس حسین کو اپنی زندگی میں اتاریں۔ جب آپ اپنی زندگی میں اتاریں گے، اس کو پریکٹس کریں گے، اس کے اوپر اس پر بحث کریں گے، اور اپنے قانون زندگی میں اسے اتاریں گے، جب ہمارے قانون زندگی میں یہ ہمارا درس حسین اترے گا، یعنی اپنے نفس کو پاکیزہ کریں گے، تو خود امام وقت آگے بڑھ کر ہمیں وہ سرٹیفکیٹ، وہ مارک شیٹ دیں گے کہ یہ میرا چاہنے والا ہے، یہ میرا ماننے والا ہے۔ جس طرح سے اسکول کالج میں ایک ٹیچر اپنے بیسٹ اسٹوڈنٹ کو، بیسٹ شاگرد کو جو ہے ایوارڈ دیتا ہے، گفٹ دیتا ہے، میڈل دیتا ہے، اسی طرح سے امام وقت بھی ہمیں اپنے آپ کے لیے میڈل دیں گے کہ یہ میرا سچا چاہنے والا ہے۔ میں ہر بار یہ جملہ کہتا ہوں کہ فخر اس وقت ہونا چاہیے کہ جب خود وقت کا امام بڑھ کر کہے کہ یہ میرا چاہنے والا ہے، اس وقت نہیں کہ ہم کہتے رہیں، لاکھ کہتے رہیں ہم مولا آپ کے چاہنے والے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اپنے عمل سے ثابت کریں، اپنے کردار سے ثابت کریں۔ ہم جلوس لے کر رستوں پر جاتے ہیں، کیا جلوس لے کر نکلنا، علم لے کر نکلنا، زلجنا لے کر نکلنا یہ مقصد حسین کو بیان کر رہا ہے؟ یہ غم حسین کو بیان کر رہا ہے؟ یہ ہم ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم حسین کے غم میں، حسین پر ظلم ہوا، ہم اس کو ظاہر کر رہے ہیں۔ مقصد حسین کیا تھا؟ دین کی حفاظت۔ یہ کب ثابت ہوگا؟ اب جلوسوں کے درمیان میں آپ جلوس لے کر نکلے، یہ کب ثابت ہوگا؟ کہ جب نماز کا وقت ہو، مؤذن اذان دے رہا ہے، آپ مصلی بچھا کر نماز قائم کریں اسی جلوس کے دوران۔ مگر کچھ
گمراہ انسان یہ کہتے ہیں کہ جلوس کی اہمیت زیادہ ہے، نماز کو بعد میں بھی انجام دیا جا سکتا ہے۔ اصل مقصد حسین ہی دین کی حفاظت کا، اصل مقصد حسین ہی نماز تھی، اصل مقصد حسین ہی دین اور امر بالمعروف کو پہنچانا تھا۔ ایک سب بات دیجیے محمد علیہ نعرہ حیدری۔ اولین جس طرح سے اسکولوں میں بھی کنڈیشن ہوتی ہے آنے کی، کالجز میں کنڈیشن ہوتی ہے، کچھ بیانات کچھ مضمون میں نے جیسے کہا کہ آج کی مجلس سے میں مقدمتاً بیان کروں گا، اور انشاءاللہ کیونکہ جو گزشتہ سال ہم نے بیان کیا تھا اس کو آپ کے ذہن میں تازہ کرنے کے لیے آج کی مجلس مقدمتاً پوری بیان کروں گا۔ انشاءاللہ کل سے اسی عنوان پر ہمارا سلسلہ جاری رہے گا۔ کچھ نکات آداب مجلس، آداب عزاداری، آداب جلوس کے سلسلے میں اپنے چھوٹے بچوں اور اپنے بھائیوں کے لیے کچھ نکات آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس کے بعد جو انشاءاللہ ہماری جو گفتگو گزشتہ سال کچھ موضوع پر ہوئی تھی اس کے بارے میں آپ کے سامنے ذہن نشین کروں گا۔ ایک سلوات دیجیے محمد والے۔ کچھ شرائط ہیں، کچھ کنڈیشن ہیں کہ جس طرح سے آپ اسکولوں میں جاتے ہیں تو اس میں بھی اسکول والوں کی کچھ کنڈیشن ہوتی ہے، آپ جب مجلسوں میں جلوسوں میں جائیں تو اس کی بھی کچھ شرطیں ہیں، کچھ احتیاط۔ یہ میرے چھوٹے بچوں اور بڑے بھائیوں کے لیے بزرگوں سے دعا چاہوں گا اور ان کے لیے بھی ان کی اصلاح چاہوں گا کہ دیکھیں، اولاً ہمیں سب سے پہلے مجلس میں جلوس میں آنے کے لیے شرط ہے کہ آپ باوضو ہو کر مجلس میں، باوضو کے ساتھ اپنے بچوں کو بھی تاکید کریں کہ مجلسوں میں جلوس میں شرکت کریں تو وہ باوضو ہو کر مجلسوں میں شرکت کریں۔ دوسرا ہے پاک و پاکیزہ لباس پہن کر جو ہے مجلسوں میں جلوسوں میں شریک ہوں۔ پاک و پاکیزہ لباس اگر نہیں ہوگا، آپ جلوسوں میں شریک ہیں، اگر نماز کا وقت ہوا آپ نماز کس طرح سے پڑھیں گے؟ اگر پاک و پاکیزہ لباس نہیں ہوگا تو آپ زیارت کس طرح سے کریں گے؟ یہ چیزیں اگر بحث وہ سوالات پیدا ہوتے ہیں انسان کے درمیان، ہم وہ بولیں کہ وہ مسئلے بہت دیگر بیان ہو جائیں گے اس سلسلے میں اسے چھوڑتے ہوئے کہ اس پر بحث نہیں کرنا چاہتا، بس اسی سلسلے سے کہ پاک و پاکیزہ لباس، بس بچوں کے لیے کچھ بیانات کچھ موضوع پیش کروں۔ پاک و پاکیزہ لباس پہن کر مجلسوں میں جلوس میں شریک ہو۔ گھر میں جو چھوٹے بچے ہیں انہیں اپنے ساتھ لائیں تاکہ وہ بھی درس حسین سے فیضیاب ہو سکیں، درس حسین کو حاصل کر سکیں۔ تیسرا، اس کے بعد اپنے ساتھ کاغذ اور قلم لے کر، یہ ہمارے مدرسوں میں اور دیگر مراجع جب یہ بیان کرتے ہیں تو لوگ جو ہے اپنے ساتھ کاغذ اور قلم رکھتے ہیں کہ جو ذاکر یا عالم جو بیان کر رہا ہے اس میں کچھ خاص پوائنٹ ہو اسے نوٹ ڈاؤن کر سکیں۔ ممکن ہے ہم میں سے کوئی بھی کہے کہ مولانا آج تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ریکارڈنگ ہوتی ہے لائیو، ماشاءاللہ آج کل کیونکہ پینڈیمک کی وجہ سے حالات بھی اتنے ہیں کہ آن لائن مجلسیں ہو رہی ہیں، لائیو مجلسیں ہو رہی ہیں، تو ریکارڈنگ ہوگی ہم اسے سن سکتے ہیں، لیکن ہر انسان کی فکر ایک جیسی نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ جب بھی اگر کوئی عالم یا خطیب تمہارے سامنے کچھ بیان کرے تو اسے اپنے قلم سے اپنے کاغذ پر اتار لو، تاکہ اگر اس نقطے پر تمہیں کوئی سوال ہو تو تم فوراً اس عالم سے سوال پوچھ سکو، اس عالم سے جان سکو۔ اس کے بعد ہے اپنی مجلسوں سے جب آپ اپنے گھروں کو لوٹیں تو اپنے گھر والوں سے اور اپنے ملنے والے دوستوں سے جو ہے اس مجلس کے مفید بیانات کو بیان کریں۔ اس سلسلے کو اس طرح سے جاری کریں کہ آپ اپنے گھر میں جائیں تو اپنے گھر والوں کو جو مجلس میں شریک نہیں ہو سکیں یا جو دوست احباب مجلس میں نہیں شریک ہو سکے ان سے بیان کریں کہ مولانا نے یا خطیب نے یہ بیانات کیا ہے، یہ بہت اچھا واقعہ انہوں نے سنائی، یہ بہت اچھی حدیث انہوں نے سنائی، یہ ان لوگوں تک بیان کریں۔ لیکن آج ہماری ایک بیماری ہے، کہتے ہیں کہ جس کو بیماری کہنا برا نہیں ہوگا، مطلب ایک اخلاقی عنوان سے، کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم دین کو اپنے حساب سے چلیں۔ یاد رکھیں کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ دین کو اپنے حساب سے نہیں، دین کے حساب سے خود کو چلانا سیکھیں۔ ہمارے اندر آج یہ ٹیکنالوجی بہت اچھی چیز ہے، لیکن ہم اس کو جو ہے یا جو ہمارے مذہب میں ہماری قوم میں جو یہ تفرقہ بازی ہو رہی ہے نا، اس کی وجہ خود ہم ہی ہیں، زیادہ تر وجہ اس کی ہم ہے۔ کیوں؟ یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ جیسے آج آپ کے پاس کوئی میسج آیا، کوئی حدیث آئی،
آپ نے اسے پڑھا، بہت بہترین حدیث لگی، آپ نے اسے دوسرے کو فارورڈ کر دیا۔ آپ نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ یہ حدیث کتنی صحیح ہے کتنی غلط ہے، آپ کی یہ حدیث کتنی صحیح ہے کتنی غلط ہے آپ نے دوسروں تک پہنچا دیا، دوسرے سے تیسرے تک پہنچ گئی۔ جیسے کہ بہت میسیج یہ وائرل ہوتے تھے، اب الحمدللہ یہ بہت کم ہوئے کہ یہ میسیج 12 لوگوں کو فارورڈ کرو تو جو ہے 12 دن میں یا ایک رات میں جو ہے آپ کو اللہ جو ہے اتنا کچھ عطا کرے گا، معصومین یہ عطا کریں گے۔ اور اگر آپ نے 12 لوگوں کو فارورڈ نہیں کیا تو جو ہے خدا نہ خواستہ معاذ اللہ آپ پر جو ہے عذاب نازل ہوگا اور یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اور ماشاءاللہ سبحان اللہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم مولا کے چاہنے والے، حسین کے عزادار، علی کے شیعہ کہنے والے اس میسج کو 12 لوگوں کو فارورڈ بھی کر دیتے ہیں۔ تعجب ہے، اب ہم ان میسیجز کے ذریعے سے لوگوں کو ثواب اور انعام اور کیا نام ہے عذاب دلا رہے ہیں۔ اتنی بڑی بڑی تاریخ کی احادیث کی کتابیں پڑھی ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں، معصومین کی احادیث اور دعاؤں کی کتاب پڑھی ہے، ان کو لوگ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ ان میسیجز کے ذریعے سے جو ہے ہم لوگوں کو ثواب اور عذاب دلا رہے ہیں۔ ایک سلوات دیجیے محمد علیہ وسلم۔ اسی سلسلے سے اس لیے کہ ہمیشہ ان چیزوں کا خاص دھیان کی جو جانکار ہے ان سے معلومات لینا ضروری ہے۔ جب ہم کسی ڈاکٹر کے پاس سے کوئی دوا لیتے ہیں یا کوئی میڈیکل سے دوا تو اس سے پہلے ڈاکٹر سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ فلاں چیز کی دوا ہے، اس کا کھانا میرے لیے کیسا ہے۔ ہم احادیث معصومین کو بنا کسی غور و فکر کے، بنا کسی سے معلومات کے آپ کسی کے بھی حوالے کر دیتے ہیں۔ اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث ہے لیکن میں اسے انشاءاللہ آگے بیان کروں گا۔ اور ایک مسئلہ کی کسی نے سوال کیا تھا اسی سلسلے سے، اسی میسیج اور اسی کے سلسلے سے، تو ایک بیان بھی پہنچاتا چلوں کہ لوگوں کا کسی نے اسی مسئلے میں کل ہی یا پرسوں میسیج کیا تھا کہ مولانا یہ آج کل چاند رات جب محرم کا چاند نکلتا ہے تو لوگ جو ہے نئے سال کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، نئے سال کی، اس پہ کچھ بیان ہونا چاہیے۔ میں اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں، صرف بس کچھ باتیں لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کہا کہ مولانا یہ اس میں کچھ بیان ہونا چاہیے کہ لوگ چاند یہ محرم کا چاند نکلتے ہوئے مبارکباد پیش کرتے ہیں، یہ آخر ایسا کیوں ہے؟ انصاف سے بتائیں، میں جہاں تک جانتا ہوں، مجھے جہاں تک پتہ ہے، آج سے کچھ سال پہلے یہ سلسلہ نہیں تھا۔ آج سے کچھ سال پہلے بزرگ بخوبی جانتے ہیں کہ آج سے کچھ سال پہلے یہ سلسلہ تھا کہ محرم کا چاند نکلے اور لوگ جو ہے مبارکباد، نئے سال کی مبارکباد دیتے ہیں۔ ہے ایسا کبھی ہوا اور نہیں ہوا ہوگا، میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، لیکن بزرگ بھی گواہی دیں گے کہ یہ سلسلہ پہلے نہیں تھا۔ لوگ کبھی کوئی چاند رات کی مبارکباد، نئے سال کی مبارکباد نہیں دیتے تھے۔ یہ کس نے ایجاد کیا؟ ہم نے ہی ایجاد کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے محرم کو جو ہے مقصد نہیں، محرم کو رسم بنا دیا، محرم کو رسم بنایا۔ آج یہی وجہ ہے کہ جو آج شاپنگ مال میں دکانوں پہ یہ نظر آتے ہیں محرم اسپیشل ڈریس، جب محرم اسپیشل ڈریس آ رہا ہے آپ کے لیے، وہ لگ رہا ہے اور آپ کو وہ پسند آ رہا ہے، تو نئے سال کی مبارکباد دینے میں کیا خرابی ہے؟ اگر آپ مقصد حسین کو سمجھ کر محرم کو الزام دے رہے ہیں، محرم کو نبھا رہے ہیں، محرم کر رہے ہیں اور مقصد حسین کو پھیلانا چاہ رہے ہیں، تو آپ کے لیے پھر یہ نیا لباس اور یہ محرم اسپیشل ڈریس یہ سب ایجاد ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اسے ایجاد کس نے کیا؟ ہم نے کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے محرم کو رسم بنا لیا۔ بھیا یہ ہمارے آبا و اجداد سے یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے تو اسی طرح سے ہونا چاہیے۔ وہ آبا و اجداد نے دین نہیں لایا، دین لانے والے نبی اور ان کی آل تھی، انہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں، آبا و اجداد نے قربانیاں نہیں پیش کی ہیں۔ دین پھیلانے کے لیے امام نے، معصومین نے قربانیاں پیش کی ہیں، ہم نے اس مقصد کو اتنا وہ کیا ہے۔ تو یہ جو میسیجز کا سلسلہ اور اس پر ہمارے اب جو ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، یہ تکلیف ہونے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے تھا۔ اور اگر یہی سلسلہ ہمارا، یہی رویہ اختیار رہا تو نہ جانے خدا جانے کہ کل کو اور کون کون سی نئی چیزیں ایجاد ہوں گی کہ جو لوگوں کے درمیان میں پیش ہوں گی۔ ایک یہی مثال میں نے اس شخص کو بھی دیا کہ فلاں شخص ایک کسی کے گھر میں، مثلا میرے گھر میں کسی کا انتقال ہوا، میرے ارد گرد جو میرے اڑوسی پڑوسی ہیں وہ میرے ہم مذہب نہیں ہیں، غیر مذہب والے ہیں، مگر وہ اتنا سمجھتے ہیں کہ ان کے گھر میں کسی کا انتقال ہوا ہے، کوئی مرا ہے، کوئی شخص وفات پایا ہے، وہ زندہ نہیں ہے، اب ان گھر میں ایسا کوئی عمل نہ درپیش انجام دیں کہ جس کی وجہ سے اس کے دل کو اذیت پہنچے۔ ایک عام انسان مرا ہے، غیر مذہب والا ہے، وہ بھی سمجھتا ہے کہ اس کے گھر میں کسی کا انتقال ہوا ہے، کچھ ایسا عمل نہ کریں کہ جو اس کے دل کو اذیت پہنچائے۔ اور ہم محرم کس کے غم میں مناتے ہیں؟ ہم
نے عام انسانوں کے لیے اتنی وہ رکھی ہے، لیکن معصومین کو امام حسین جس کا غم مناتے ہیں اس کے غم کو ہم نے بس منا لیا. ایک سوال دیجیے محمد والی. ایک اور سوال دیجیے محمد والی. اس کے بعد ہے کہ اپنے ساتھ تسبیح اور سجدے کا ساتھ لے کر کیری کر چلیں، کیونکہ ایک تو مومن کی نشانی ہے اور الٹا ان کی زندگی، اور دوسرا جو ہے ان کی زندگی کی حفاظت کی ضامن ہے. تاکہ شفا اور تسبیح اور سجدے کا اپنے ساتھ رکھیں. آداب مجلس، آداب جلوس سے بالخصوص اپنے چھوٹے بچوں کے لیے اور اپنے بھائیوں کے لیے یہ نکات کچھ بیان کروں. اور تیسرا ہے اس کے بعد ہے کہ خواتین حضرات حجاب اسلامی کی پابندی کے ساتھ جو ہے مجلسوں اور جلوسوں میں شرکت کریں. اگر خواتین مجلس حسینی میں جا رہی ہیں تو وہ اسلامی لباس کی پوری پابندی کے ساتھ اس مجلس میں شرکت کریں. خاص طور پر دوران جلوس میں جو ہے نماز کی پابندی کا خاص خیال رکھیں، تاکہ مقصد حسین جو ہے پوری طرح سے دنیا والوں کے سامنے پیش ہو سکے، ظاہر ہو سکے. اس کے بعد ہے عزاداری میں کوئی ایسا عمل انجام نہ دیں کہ جس سے ہنسی اور مذاق ظاہر ہو. اور اپنے بچوں کو خاص تاکید کریں کہ مجلس کے دوران، جلوس کے دوران اب بچے جو ہیں ہنسے نہ یا مذاق نہ بنے، کوئی ایسی چیز کہ جو لوگوں کے ہنسنے کا باعث بنے. امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنا اجر عظیم ہے، ایک بہت ثواب رکھتا ہے. لہٰذا جب مصائب سنیں یا جب بھی آپ عالم تنہائی میں ہوں، امام کے غم کو یاد کریں اور ان پر آنسو بہائیں، ان پر گریہ کریں. اگر دل چاہے تو بلند آواز سے روئیں اور اس میں شرم محسوس نہ کریں. یہ خیال نہ کریں کہ لوگ دیکھیں گے کیا کہیں گے، اس میں شرم محسوس نہ کریں. عین گریہ و زاری صرف دیکھیں، میں نے کہا تھا کہ مقصد حسین یعنی ہماری مجلسیں جو ہے صرف اور صرف بیٹھ کر مجلس سننے کا نام نہیں ہے. عین گریہ زاری، جب آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہے، مصائب سن رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہے، اس وقت خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کریں. خداوند عالم معصومین بیان فرماتے ہیں کہ جب مصائب کے دوران آپ دعا کرو گے تمہاری دعائیں جو ہے قبول ہیں. اپنی دعائیں کریں، مخصوص دعائیں، اور بالخصوص جب مصائب کے دوران دعا کریں تو ظہور امام وقت کے لیے ضرور دعا کریں. ایسی شاعری پڑھیں کہ جو حقیقت پر مبنی ہو، خیالی نہ ہو، جو حقائق بیان کرے. اس طرح کے اشعار پیش کریں جو خیالی نہ ہو. ایسے خطیب کو بیان منبر، افروز منبر کریں کہ جو مقصد حسین کو آپ تک پہنچائے، حسینیت کے اصول کو بیان کریں. صرف اور صرف جو ہے خطابت کے فن کو نہ ظاہر کریں، بلکہ جو مقصد حسین کو بیان کرے اس کو دعوت دیں. اس کے بعد ہے کہ فرقہ اور تفرقہ لوگوں کے درمیان نہ پھیلائیں. ایسا عمل نہ کریں کہ جس کے لوگوں کے درمیان جو ہے تفرقہ پھیلے یا لوگوں کے درمیان جو ہے اختلاف ہو. بانیان اور شرکائے عزاداری کے لیے ضروری ہے کہ وہ پابندی وقت کا خاص خیال کریں، کہ جب بھی جو وقت معین ہے اس پر خاص خیال رکھیں کہ ایسا وقت نہ ہو کہ نماز سے ٹکرائے یا دیگر کسی کاموں سے وہ وقت ٹکرائے. وقت کی پابندی کا خاص خیال رکھیں. تبرک اور نیاز جو چیز بھی ملے اس کا احترام کریں. اگر وہ تبرک تقسیم ہوتے وقت گر جائے تو اسے احترام سے اٹھا لیں. اس کا خاص خیال لکھیں کہ خود روایت میں ملتا ہے کہ جب تبرک گر جاتا ہے تو ملائکہ جو ہے اپنے پروں سے اس کو اٹھاتے ہیں. تبرک کی بہت اہمیت ہے. جب آنکھوں سے اشک جاری ہو تو ان اشکوں کو جو ہے اپنے چہروں پر پوچھ لیں. عاشورہ کے دن کے آداب کی معلومات کریں کہ عاشور کے دن کے آداب کیا ہے، ان کو معلوم کریں اور اسے روز عاشور جو ہے انجام دیں. اگر ممکن ہو تو گھر سے غسل کر نکلیں. دیکھیے سب سے پہلے کہ باوضو کی شرط لگائیے. وضو کے ساتھ تو ان مومن کی شرط علامتوں میں سے کہ وہ باوضو جو ہے ہمیشہ رہنا چاہیے، کیونکہ خود جتنا باوضو رہے گا وہ اتنا زیادہ جو ہے عبادتوں میں اس کا وقت گزرے گا.
اور آخری ہے کہ عزاداری کا انتظام اس طرح سے کریں کہ کسی کے لیے اذیت کا سبب نہ بنے. یعنی اس چیز پر خاص دھیان ہمیں رکھنا چاہیے کہ اس طرح سے عزاداری کا اہتمام کریں کہ لوگوں کے لیے اذیت نہ بنے، کہ ایسے لوگوں کو دکھاوے کے لیے ہم زبردستی جو ہے اس طرح سے پروگرام کریں، اس طرح سے مجلس کو یا جلوس کو انعقاد کریں کہ جو دوسرے ہیں ان کو اذیت پہنچانے کے لیے زبردستی ہم اسی وقت کا اہتمام کریں. تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں. پر محمد والے محمد صلوات. قرآن کی آیت اس سلسلے پہ امید ہے کہ انشاءاللہ بچوں کے ذہن نشین ہو اور وہ اس پر عمل پیرا ہو. اس آیت کے ذیل میں کہ خداوند عالم قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تم نے یہ خیال کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جبکہ ابھی خدا نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ تم میں جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں. کچھ 9 سے 10 پوائنٹ تھے جو گزشتہ سال ہم نے اس مجلس میں اسی عنوان پر جو ہے اس موضوع پر پوری سلسلہ گفتگو ہماری جاری تھی. سب سے پہلا تھا کہ خداوند عالم نے انسان کو 2 طاقتوں کے ذریعے خلق کیا ہے. 2 طاقتیں کون کون سی؟ ایک نفس، دوسری روح. بس مختصر کی پوری ان 10 بیان کو آج کی مقدمے والی مجلس میں ختم کر کے پھر آگے جو ہے اسی سلسلے میں، تاکہ آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائے کہ گزشتہ سال ہم نے کیا کیا بیانات میں سنا تھا. اول کی 2 طاقتوں سے خلق کیا، ایک نفس، دوسری روح. اب نفس کیا کرتا ہے؟ نفس انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، برائی کی طرف دعوت دیتا ہے. مثلاً حکم دیتا ہے کہ شراب پی لو. ایک بار شراب پینے سے کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. شراب تھوڑی سی پی لو، کوئی فرق نہیں پڑتا. سمجھ لو کہ دوا کے طور پہ پی رہے ہو تو کافی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، پی لو. یہ مطلب آپ کو نفس حکم دے رہا ہے. نفس حکم دیتا ہے کہ جھوٹ بول لو. ایک بار جھوٹ بولنے سے کوئی حرج نہیں ہے، ایک بار دیکھ لو، خالی بول رہے ہو کیا فرق پڑتا ہے. تیسرا غیبت کر لو، آپ کو نفس حکم دے رہا ہے. روح کیا کرتی ہے؟ کہا قرآن آواز دے رہا ہے، کہہ دو کہ روح جو ہے امر ربی ہے، اللہ کا امر ہے. یہ آپ کو حکم دیتا ہے برائی سے روکنے کا. نفس نے حکم دیا شراب پی لو، تھوڑی سی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تھوڑا سا پینے میں کیا حرج ہے، پی لو. وہی نفس روح آپ کو آواز دے گا بڑھ کر کے، خبردار شراب نہ پینا. کیا تو وہ کام کرے گا کہ جو شمر اور یزید کرتے تھے؟ کیا تو وہ کام کر رہے گا کہ جس کے لیے سید سجاد اتنے سال گریہ کرتے رہے کہ شرابیوں کا دربار تھا اور میری ماں بہنوں کو جو ہے دربار میں لایا گیا؟ کیا تو وہ کام انجام دے گا؟ نفس حکم دے گا کہ جھوٹ بول لو، روح بڑھ کر کہے گی کہ نہیں خبردار جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ بولنا گناہ ہے، جھوٹ بولو گے تو تمہارے نامہ اعمال میں عذاب لکھ دیا جائے گا، گناہ سزا لکھ دی جائے گی. نفس آواز دے گا کہ غیبت کر لو. کیا فرق پڑتا ہے؟ سب تو جانتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہیں بہت برے ہیں، بہت بیکار ہیں، وہ اس طرح کے عمل انجام دیتے ہیں، سب جانتے ہیں ہوں گی. اسی کی بات تم بتا رہے ہو لوگوں کو، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کر لو غیبت. وہی روح آواز دے گا خبردار یہ عمل کبھی نہ کرنا. اگر تم نے کسی کی غیبت کی تو گویا تم نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا. بتاؤ. یہ ایک پوائنٹ. ایک سوال بھیجیے محمد والے. دوسرا، اب جب یہ کہ قرآن نے آواز دیا کہ جس طرح سے نفس کے پاس فوج ہے، ہتھیار ہے، ساز و سامان ہے کہ جس سے وہ مقابلہ کر کر کے ہم پر حملہ کر رہا ہے، تو قرآن آواز دے گا کہ جس طرح سے دشمن کے پاس جب بولتے ہیں کہ کسی کوئی بھی جنگ جو ہے بنا ہتھیار کے جیتی نہیں جا سکتی ہے، بنا اسلحے کے آپ کوئی جنگ جیت نہیں سکتے ہیں، تو قرآن آواز دے گا کہ نفس کے پاس ہتھیار ہے، اس کے پاس سپاہی ہے، لو ہم بھی تمہیں جو ہے ہتھیار دے رہے ہیں. اب کہوں گا یا پالنے والے کہ آ کے وہ ہتھیار کیا ہے؟ آواز آئے گی پہلا ہتھیار ہے توبہ. انہی ہتھیاروں پر، انہی اسلحوں پر ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ پہلا ہتھیار ہے، پہلا اسلحہ ہے توبہ. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ توبہ کی طرف دوڑو، استغفار کرو، جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ استغفار کرو. اگر تم نے کوئی گناہ انجام دیا ہے تو فوراً استغفار کرو، توبہ کرو. حدیث میں ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کہ کائنات کی کوئی بھی شے کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتی ہے
نہ ماں اپنے بیٹے کا اتنا انتظار کرتی ہے، نہ باپ اپنے بیٹے کا انتظار کرتا ہے، نہ بھائی اپنے بھائی کا انتظار کرتا ہے، نہ بہن اپنے بہن کا اتنا انتظار کرتی ہے اتنی شدت کے ساتھ. ایک صلوات کیجیے محمد محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. جتنا کائنات کی کوئی بھی شے کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتی، نہ ماں بیٹے کا، نہ باپ بیٹے کا، نہ بھائی بھائی کا، نہ بہن بھائی کا، نہ بیوی شوہر کا، جتنا انتظار خداوند عالم اپنے بندوں کی توبہ کا کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے توبہ کر لے، مجھ سے معافی مانگے. جائے کہ اس نے گناہ کر لیا ہے، گناہ انجام دے دیا ہے، مگر پھر بھی خداوند عالم اتنا رحمان، اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ وہ انتظار کرتا ہے اتنی شدت کے ساتھ کہ میرا بندہ جو ہے استغفار کر لے، میرا بندہ جو ہے توبہ کر لے. کہا کیا پہلا اصلہ کیا ہے؟ توبہ. توبہ کی طرف یعنی خدا کی طرف، خدا سے جو ہے استغفار کرو، توبہ کرو. یہ تمہارا پہلا اصلہ ہے نفس کی جنگ میں. دوسرا اصلہ شرع صدر. یہ ایک بہت ہی طاقتور اور پاورفل اسلحہ ہے شرع صدر. قرآن آواز دیتا ہے کہ جس کے پاس بھی، جس کو بھی یہ شرع صدر حاصل ہو جائے، جس کو بھی یہ شرع صدر مل جائے، وہ اکیلا پوری کائنات سے مقابلہ کر سکتا ہے. یہ شرع صدر کیا ہے؟ قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے سورہ علم نشرح میں، علم نشرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. کیا ہم نے تمہارے دل کو نہیں کھولا؟ پہلے تو شرع صدر کا معنی ہے کہ دل کو کشادہ کرنا، وسیع کرنا، نرم دل، وسیع، بلند. کیا ہم نے تمہارے دل کو نہیں کھولا اور اس میں سے جو تمہارے بوجھ، جو تمہاری تکلیفیں تھیں اس کو دور کر کے تمہارے اس کندھے کو، تمہارے کندھوں کو اس طرح سے جھکا دیا کہ تمہارے ذکر میں بلندی پیدا ہو جائے. دل کو کھولنے کا مطلب یہ کہ تمہارے دل کو جو ہے وسیع کیا کہ جس کے ذریعے سے تمہارے دل میں جو تمہارے کندھے جھکے خدا کی بارگاہ میں اور تمہارے ذکر میں بلندی پیدا ہو جائے. شرع صدر یہ شرع صدر کیسا اسلحہ ہے؟ قرآن میں ہی خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ جناب موسیٰ کو جب حکم دیا کہ جاؤ فرعون کے مقابلے میں، تو جناب موسیٰ نے نہیں یہ سوال کیا کہ پالنے والے وہ بادشاہ ہے، اس کے پاس اتنی سپاہی ہے، اتنی فوجیں ہیں، میں اکیلا اس کا کیسے مقابلہ کروں گا. نہ فوج مانگی کہ پالنے والے ملائکہ کی فوج بھیج دے، کچھ ہتھیار بھیج دے کہ جس سے میں اس کا مقابلہ کر سکوں، کچھ اسلحے دے دے. نہیں مانگا. کہا پالنے والے مجھے شرع صدر عطا، مجھے شرع صدر عطا فرما کہ جس کے ذریعے سے میں اس کا مقابلہ کر سکوں. اور بخوبی آپ واقف ہیں، میں پورا واقعہ نہیں بیان کروں گا کہ کیا ہوا، کون کامیاب ہوا اور کون ناکامیاب ہوا، کون جیتا اور کون ہارا. اس شرع صدر ایک اور واقعہ بیان کر دوں مختصر سا کہ ہم اور آپ کی زندگی اسی بیچ کا کچھ سال پرانا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کہ جب انہیں ایران سے نکال دیا گیا، ملک سے بے دخل کر دیا گیا، تو وہ ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں رہ رہے تھے. تو لوگ جب آتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اکیلا جو ہے شاہ کا مقابلہ کرے گا اور یہ اکیلا جو ہے شاہ کو پچھاڑے گا، بس تسبیح و تحلیل کرتا رہتا ہے، نماز پڑھتا رہتا ہے اور جو ہے دعائیں کرتا رہتا ہے، یہ اکیلا کیا کرے گا شاہ کا مقابلہ. ایک چھوٹی سی تو جھوپڑ پٹی میں خود رہتا ہے، اکیلا کیا مقابلہ کرے گا. مگر پوری دنیا نے دیکھا وہی ایک اکیلا اپنی طاقت، اپنی تسبیح اور اپنی دعا کے بلبوتے پر اس شاہ کو ایران سے بھگانے میں کامیاب ہوا. کس گناہ پر؟ اس شرع صدر کی گناہ پر کہ جب دل وسیع ہو جاتا ہے، دل پورا خالص اور نرم ہو جاتا ہے اور وہ خدا کی جانب پوری طرح سے مل جاتا ہے، تو اس میں اتنی قوت اور اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان کسی سے خوف نہیں کھاتا، وہ اکیلا پوری کائنات کا مقابلہ کر سکتا ہے. ایک سب بات کیجیے محمد اس کے بعد تھا ہمارا اسلحہ ہدایت. ہدایت کو اپنا ہتھیار بناؤ. کون سی ہدایت؟ ہدایت حقیقی، نہ کہ ہدایت باطنی کہ کچھ بھی آپ کے سامنے آیا اس پر عمل کر دو اور وہی لوگوں کو بتا دو. وہی میں نے کہا نا کہ جو آپ کے پاس حدیث آئی اس کو آپ نے سنا اور لوگوں پر فارورڈ کر دیا. حقیقت اور خود معصوم بیان فرما رہے ہیں کہ جب تک ہماری احادیث قرآن سے تمہیں ملتی ہوئی نہ نظر آئے اس کو نہ اپناؤ، اسے دیوار پہ دیکھو. ہے بالکل
کہ جب بھی ہماری حدیثیں تمہیں قرآن کی آیتوں سے ملتی ہوئی نہ نظر آئے اسے نہ اپناؤ، اسے دیوار پہ دے مارو، تو ہدایت حقیقی کو اپنا اسلحہ بناؤ۔ یعنی جب تمہیں حقیقی ہدایت ملے گی تو وہ تمہارے لیے اسلحہ بنے گی نفس سے لڑنے میں، نفس سے جنگ کرنے میں۔ اس کے بعد تھا ہمارا اسلحہ تقوی پروردگار۔ تقوی کیا؟ یعنی خوف خدا کو اپنے دل میں پیدا کرنا۔ کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے یہ خیال کا پیدا ہو جانا کہ خدا ہے جو دیکھ رہا ہے، وہ موجود ہے جو دیکھ رہا ہے۔ ایک واقعہ کی جو وہ بھی بہت عام ہے کہ ایک اسکول میں ایک ٹیچر تھا کہ جو ایک شاگرد کو بہت زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ اسی تقوی کی مثال کے طور پہ بس بیان کروں کہ ایک شاگرد کو بہت عزیز رکھتا تھا، تو جو دوسرے شاگرد تھے وہ بہت جلنے لگے کہ آخر استاد اس کو اتنا کیوں عزیز رکھتے ہیں، ہم بھی تو شاگرد ہیں، ہم بھی پڑھائی کرتے ہیں، ہم بھی ہوم ورک پورا کرتے ہیں، اسے اتنا عزیز رکھتے ہیں، ہمیں کیوں عزیز نہیں رکھتے ہیں۔ پورا واقعہ نہیں، بس ختم کر دیتے اس کو کہ اسے اتنا عزیز رکھتے ہیں۔ دوسرے دن استاد نے چاقو اور کچھ مرغیوں کو منگوایا اور ایک اسٹوڈنٹ کو دے دیا کہ لو اور جاؤ ایسی جگہ اس کو قربان کرنا، قتل کرنا کہ جہاں کوئی دیکھنے والا موجود نہ ہو۔ سارے اسٹوڈنٹ لیے، سارے بچے لیے، شاگرد لیے، کہ کوئی کہیں گیا کوئی کہیں گیا، جا کے قتل کر کے آ گیا استاد نے۔ اور وہ جس کو بہت زیادہ عزیز رکھتے تھے وہ بچہ وہ ویسے ہی واپس آ گیا، اس نے قتل نہیں کیا، اس نے قربان نہیں کیا۔ اب سارے بچے دیکھ کر ہنسنے لگے کہ استاد اس کو اتنا عزیز رکھتے، اتنا مانتے، اور دیکھو استاد کا حکم اس نے نہیں مانا، استاد نے جو کرنے کے لیے کہا وہ اس بات کو نہیں مانا۔ اب لوگوں سے بچوں سے سوال کرنا شروع کیا استاد نے کہ آخر بتاؤ تم نے کہاں قتل کیا؟ کسی نے کہا میں نے کمرے کے اندر کیا، کسی نے کہا کہ میں نے جنگل میں کیا، کسی نے کہا میں نے یہاں فلاں جگہ کیا۔ پھر اس طالب علم سے سوال کیا کہ جو بہت عزیز رکھتے تھے جس کو، کہا کہ تم نے کیوں نہیں قتل کیا؟ کہا کہ یہ سب جگہ جہاں جہاں ان لوگ قتل کرنے گئے تھے میں سب جگہ گیا، مگر ہر جگہ مجھے کوئی نہ کوئی دیکھنے والا نظر آیا، اس لیے میں قتل نہیں کر پایا۔ کہا کون دیکھنے والا؟ کہا استاد میں جہاں بھی گیا، کمرے میں گیا تو وہاں بھی مجھے خدا دیکھنے والا نظر آیا، میں جنگل میں گیا وہاں بھی مجھے خدا دیکھنے والا نظر آیا، میں کہیں اور بھی گیا جہاں بھی میں گیا وہاں مجھے کوئی نہ کوئی دیکھنے والا نظر آیا، اور وہ ذات ذات خدا تھی، اس لیے میں نے اسے قربان نہیں کیا۔ آپ نے کہا تھا کہ جب تک جہاں ایسی جگہ قتل کرو جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ تو یہ اپنی روح کو حکم دو کہ جب بھی تمہاری روح تمہارا نفس تمہیں گناہ کی طرف لے کر جائے، تمہیں گناہ کی طرف بڑھائے، تو اس وقت تمہارے دل سے یہ آواز پیدا ہونی چاہیے کہ خدا ہے موجود جو دیکھ رہا ہے۔ ایک صلوات دیجیے محمد والے۔ بس کچھ اور پوائنٹ۔ پھر اس کے بعد تھا ہمارا اسلحہ خلوص، یعنی جو بھی عمل انجام دو وہ خالصتاً للہ ہو، قربتاً الی اللہ ہو، صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو۔ تم 1 روپیہ صدقہ کرو چاہے 1 لاکھ روپیہ صدقہ کرو، مگر نیت میں خالص اگر پروردگار ہے، اللہ کے لیے ہے، تو وہ قابل قبول ہے، اور وہ تمہارے لیے پھر اسلحہ بنے گا، تمہارے لیے ہتھیار بنے گا تمہارے نفس سے جنگ کرنے کے لیے۔ لیکن تم اسی کی جگہ لاکھوں خرچ کر دو، لیکن وہ اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو وہ نفس تمہیں اور کھینچے گا کہ لاکھوں خرچ کرو، دیکھو کتنی واہوائی مل رہی ہے، دیکھو کتنی واہوائی ملے گی، لوگ کتنی تعریف کریں گے، ارے فلاں شخص نے دیکھو لاکھ روپیہ خرچ کیا مسجد میں، اس نے 10 لاکھ روپیہ دیا، دیکھو کیوں نفس اور جی جوڑے گا۔ لیکن اگر وہی 1 روپیہ آپ نے اللہ کی نیت سے دیا ہے تو یاد رکھو تمہاری روح کو طاقت ملے گی، اور جب تمہاری روح کو طاقت ملے گی تو تمہاری روح جو ہے اس نفس سے جنگ کرنے میں کامیاب ہوگی۔ اس کے بعد تھا ہمارا اسلحہ دعا، کہ دعا کے ذریعے سے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو جو ہے، اپنی روح کو جو ہے قوی بناؤ اور اپنے نفس کو شکست دو۔ یہ خود حدیث ہے کہ دعا سلاح المومن، دعا مومن کا اسلحہ ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا کے ذریعے سے جو ہے خداوند عالم سے مدد طلب کرو کہ پالنے والے میری روح کو طاقت بخش اور میرے نفس کو جو ہے نیست و نابود کر، کیونکہ یہ نفس اور روح کی جنگ صرف چند سیکنڈ، چند لمحے کی نہیں ہے، یہ 24 گھنٹے تمہارے ساتھ چلتی ہے، چاہے تم سوتے ہو چاہے جاگتے ہو، تمہارے نفس اور روح کی جنگ تمہارے ساتھ لگاتار جاری ہے۔
یہ تمہارے 2 دن کے دشمن والی جنگ نہیں ہے کہ آج سے تمہارا اس سے جھگڑا ہوا اور کل تک یہ چالو تھا، اس کے بعد 2 دن بعد پھر ٹھیک ہو جائے. یہ وہ جنگ نہیں ہے، یہ 24 گھنٹے چلنے والی جنگ ہے. اور اگر تم نے اپنی روح کو کامیاب کر لیا تو گویا تم نے اپنے نفس کو شکست دی. اور تم خود نبی رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے روح کو کامیاب بنا لو گے تو گویا تم اس منزل پر پہنچو گے کہ تم زمین سے بیٹھے بیٹھے جنت کا مشاہدہ کرو. زمین سے بیٹھے بیٹھے فرشتوں کا مشاہدہ کرو گے، تم فرشتوں کو دیکھ سکو گے اور فرشتے تم کو دیکھیں گے. اس منزل پر پہنچو گے کہ جب تمہاری روح کامیاب ہو، تم کامیاب ہو گے. اس کے بعد ہمارا اسلحہ تھا ذکر خدا. ذکر خدا کو اپنا اسلحہ بناؤ. کون سا ذکر؟ خدا کا ذکر کرو، چاہے قرآنی آیات کے ذریعے سے ہو، چاہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے. وہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ جب رسول اپنے اصحاب کے ساتھ قبرستان سے گزر رہے تھے، جناب جبریل نازل ہوئے، یا رسول اللہ جلدی جلدی گزر جائیے. میں نے کہا کہ آج کی مجلس میں مقدمتاً بیان کر رہا ہوں، اسی لیے جلدی جلدی بیان کر رہا ہوں. کل سے انشاءاللہ تاکہ بس آپ کے ذہن میں یہ جو گزشتہ وہ ہے وہ تازہ ہو جائے کہ جو ہم نے کیا کیا بیانات سنے تھے وہ تازہ ہو جائے، تاکہ آگے سننے میں جو ہے مزہ آئے اور آپ کے ذہن نشین ہو سکے. کہا کہ یا رسول اللہ یہاں سے جلدی گزر جائیے، اس قبر پر عذاب نازل ہو رہا ہے. رسول اصحاب کو لیے جلدی گزر گئے. کچھ دن بعد جب لوٹے تو پھر جبریل نازل ہوئے اسی قبر کے پاس سے. کہا یا رسول اللہ اس قبر پر بیٹھ جائیے اور جو ہے اس قبر پر فاتحہ پڑھیے، اس کی مغفرت کی دعا کیجیے. اب اصحاب سے رہا نہیں گیا. یا رسول اللہ جب ہم یہاں سے گزر رہے تھے تو آپ نے ہم سے کہا کہ یہاں سے جلدی جلدی گزرو، اس پر عذاب نازل ہو رہا ہے. اب ہم کچھ دن بعد جب یہاں پہ لوٹ رہے ہیں تو آپ نے کہا کہ جو ہے یہاں پر بیٹھو اور اس پہ فاتحہ پڑھو. تب رسول اللہ نے کہا کہ ہاں بالکل، کہ اس شخص نے پوری زندگی میں صرف اور صرف گناہ انجام دیا تھا، کوئی نیکی نہیں کی تھی جس کی وجہ سے اس کی قبر پر عذاب نازل ہو رہا تھا. لیکن اس نے ایک کام اچھا کیا تھا کہ ایک اس کی نیک زوجہ تھی کہ جس کے شکم میں بچہ تھا. آج اس عورت نے اس بچے کو جو ہے ایک مکتب میں، ایک مدرسے میں داخلہ کرا دیا ہے، اور مولوی صاحب نے، مولانا نے اسے پہلا جملہ سکھایا، کہا بچہ کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب خدا کی قدرت کو یہ گوارا نہیں کہ جس کا بچہ اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پکارے، رحمان الرحیم کہہ کر پکارے، اس کے باپ کی قبر پر عذاب نازل کرے. یعنی کیا کہ خدا کے ذکر سے اپنے آپ کو طاقت بخشو، اپنے لیے طاقت طلب کرو خدا کے ذکر کے ذریعے سے، چاہے وہ ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جملہ ہو یا پوری آیت قرآن یا پوری قرآن کی سوریں ہوں، ان کے ذریعے سے ذکر کرو اور اپنی روح کو طاقت دو، کیونکہ یہ تمہاری روح کو طاقت بخشتی ہے. اسی کے بعد کہ جب روح کو طاقت ملتی ہے ان چیزوں سے، تو نفس کو بھی طاقت ملتی ہے گناہوں کے ذریعے سے. وہ آپ جھوٹ ہو یا گانا سننا ہو یا شراب پینا ہو یا غیبت کرنا ہو یا دیگر کسی پر ظلم کرنا ہو، کسی کا حق غصب کرنا ہو، ان چیزوں سے نفس کو تمہاری طاقت ملتی ہے. اب یہ تمہارے اختیار میں ہے کہ تم کس کو کبھی زیادہ کرنا چاہتے ہو. ہمیشہ ہمارا یہ وہ رہتا ہے کہ ہم جو ہے فائدے کا سودا زیادہ کریں. آج کی دنیا میں نقصان کا سودا کوئی نہیں کرتا. سب سوچتے ہیں کہ جہاں پروفٹ زیادہ ملے اس بزنس کو کریں. تو ہمارے اختیار میں کہ ہم نفس کو طاقتور بنانا چاہتے ہیں کہ روح کو طاقتور بنانا چاہتے ہیں. اس کے بعد کا 90 پوائنٹ ہمارا اطاعت والدین. والدین کی اطاعت کرو، والدین کی خدمت کرو، ان کے سامنے اف نہ کرنا. خود قرآن آواز دیتا ہے کہ کبھی بھی والدین کے سامنے اف نہ کرنا. وقت نہیں ہے اس کی وضاحت نہیں کروں گا، بس اسی اس میں کہ والدین کے سامنے کبھی اف نہ کرنا، ان کی خدمت میں کبھی کمی نہ لانا، کیونکہ یہ عمل تمہاری جنت کا ضامن، تمہاری روح کو کبھی بنانے کا ضامن ہے. کہ خود جناب موسیٰ نے جب پروردگار سے سوال کیا تھا کہ پالنے والے کا میرا جنت میں جو ہے ساتھی کون ہوگا، تو پروردگار نے کہا کہ وہ پہاڑ کے پیچھے ایک شخص ہے جو گوشت فروش ہے، گوشت بیچتا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ. ایک سوال وہ شخص ہے، وہ آپ کا جو ہے جنت میں آپ کا پڑوسی ہوگا، آپ کا ساتھی ہوگا. جناب موسیٰ پہنچے تو دیکھا کہ یہ تو صرف معمولی سے گوشت بیچنے والا ہے، اس لیے تو دن بھر صرف گوشت کی دکان پہ بیٹھا رہتا ہے اور رات کو گھر لوٹ جاتا ہے، یہ میرا پڑوسی کیسے ہوگا. لیکن جب جناب موسیٰ نے اس کا پیچھا کیا تو دیکھا کہ وہ گھر پہنچا تو اس نے ایک ٹوکری اتاری، اس نے ایک صحیفہ دی، اس نے اسے نہلایا، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر کھلایا. تو جناب موسیٰ نے سوال کیا پانے والے یہ کیا ہے، تو کہا کہ یہ شخص جو ہے دن بھر اپنی روزی کماتا ہے اور رات میں اپنی والدہ کی خدمت کرتا ہے. اس
اس کا یہ عمل تمہارا پڑوسی ہونے کا باعث ہے، یعنی والدین کی خدمت کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد آخری ہمارا جو گفتگو کا سلسلہ تھا وہ تھی نماز۔ نماز کے ذریعے سے اپنے روح کو کبھی بناؤ، کہ خود قرآن آواز دیتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے ہر برائی سے تمہیں بچاتی ہے، ہر فحش سے تمہیں بچاتی ہے۔ تو نماز کے ذریعے سے اپنی روح کو طاقت بخشو اور نفس کو شکست دو۔ انشاءاللہ اسی سلسلے سے آئے ادامہ گفتگو کل ان 10 موضوع پر ہم لوگوں نے گزشتہ عشرے میں، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان نکات کے ذریعے سے آپ کے ذہن میں گزشتہ عشرے کی کچھ باتیں تازہ ہو گئی ہوں گی، جس کے سلسلے میں انشاءاللہ گفتگو آگے جاری رہے گی، کہ یہی ہماری کامیابی کا باعث بنے۔ اور یقین جانے کہ اگر ہماری روح کامیاب ہو گئی تو وقت کا امام ہمیں اپنا کہنے سے کبھی بھی گریز نہیں کرتا۔ ہم اپنی زبان سے لا پاک ہے کہ ہم امام کے چاہنے والے، مولا کے چاہنے والے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب تک ہماری روح کامیاب نہیں ہوگی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور اپنی روح کو کامیاب بنانے کے لیے ہمیں اپنی روح کو طاقت دینی ہے اور ان چیزوں پر عمل کرنا ہوگا جس کی تاکید ہمیں معصومین نے، جس کی تاکید ہمیں معصومین نے، اماموں نے کی، آیات قرآن نے۔ آج محرم کی پہلی تاریخ گزر گئی، دوسری محرم کی شب ہے، جس کا انتظار پورے سال کرتے ہیں، جس محرم کا آج اس کی پہلی تاریخ بھی گزر گئی۔ حالات ایسے ہیں کہ ہم کھل کر پوری طرح سے غم حسین نہیں منا سکتے، امام پر غم نہیں منا سکتے۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے نا، تو خدا بند عالم ملائکہ کے سامنے امام حسین علیہ السلام کے کرتے کو پیش کرتا ہے، کرتے کو دکھاتا ہے۔ جانتے ہیں نا امام حسین کے کرتے میں کتنے سوراخ تھے؟ اس کرتے کو دیکھتے ہی ملائکہ میں کوہرام مچنے لگتا ہے، واہ حسینہ واہ مظلومہ کی صدائیں بلند ہونے لگتی۔ اشرف من اللہ، خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ آج کربلا کے پہلے شہید کے مصائب بیان کر رہا ہے۔ کربلا کا کون پہلا شہید؟ وہ شہید کے جو سفیر حسین مسلم ابن عقیل تھے۔ وہ کربلا کے شہیدوں میں 2 وجہوں سے شامل تھے۔ ایک تو یہ کہ غریب الوطن میں مسلم شہید کر دیے گئے، اور دوسرا یہ کہ شہادت سے پہلے مسلم کو پیاسا شہید کیا گیا۔ اجرکم من اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کی۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب مسلم کوفے آئے تو ہزاروں نے مسلم کے ہاتھوں میں بیعت کی۔ جناب مسلم نماز پڑھا رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ پیچھے جمع ہیں۔ جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے، پیچھے مڑ کر دیکھا کہ کوئی نظر نہیں آتا۔ مسلم کوفے میں تنہا ہو گئے۔ کوفے کی گلیوں میں یہاں سے وہاں مسلم پیادہ چلتے جا رہے ہیں، کوئی نظر نہیں آ رہا مسلم کا ساتھ دینے والا۔ مسلم اس لیے بھی نہیں پریشان ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا، انہیں شہید کر دیا جائے گا۔ مسلم اس لیے پریشان ہے کہ کوفے میں ہر جگہ پہرا لگا ہوا ہے۔ میں اپنے مولا کو کیسے پیغام دوں کہ اے مولا، جب آپ کو خط بھیج کر بلوایا تھا تب کوفے کے حالات الگ تھے، اب کوفے کے حالات بدل چکے ہیں۔ اجرکم من اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ الغرض مسلم ادھر سے ادھر کوفے کی گلیوں میں ٹہلتے ہوئے تھک کر ایک دروازے کے کنارے بیٹھ گئے۔ ایک ضعیفہ اپنے بچے کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا، دیکھا ایک حسین جوان اس کی چوکھٹ پہ بیٹھا ہے۔ اس نے دروازہ بند کر لیا۔ کچھ دیر بعد جب دوبارہ کھولا، دیکھا وہ شخص ابھی بھی بیٹھا ہے۔ اس نے پھر سے دروازہ بند کر لیا۔ اب جو اس ضعیفہ نے دروازہ کھولا اس سے رہا نہ گیا۔
کہا ہے شخص کوفے کے حالات صحیح نہیں ہے، اپنے گھر کو لوٹ جا، تیرے گھر والے انتظار کر رہے ہوں گے۔ جناب مسلم نے کہا ہے ضعیفہ کیا تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے؟ ضعیفہ نے کہا ہاں کیوں نہیں، ضرور۔ اس ضعیفہ نے جناب مسلم کی خدمت میں پانی پیش کیا، جناب مسلم نے پانی پیا۔ اس ضعیفہ نے سوچا کہ اب یہ شخص پانی بھی پی چکا ہے، اب یہ شخص چلا جائے گا اپنے گھر کو۔ لیکن جب کچھ دیر بعد اس ضعیفہ نے دروازہ کھولا، کہا ہے شخص تو اپنے گھر کیوں نہیں جاتا؟ ایک مرتبہ جناب مسلم نے سر کو اٹھایا، اے بی بی آخر وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو؟ اس ضعیفہ نے کہا ہے شخص تو کیا مسافر ہے؟ کہا ہاں بی بی میں مسافر ہوں۔ کہا تو کہاں سے آیا ہے؟ کہا میں مدینے سے آیا ہوں۔ اب جو مدینے کا نام سنا تڑپ گئی، کہا تو کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے؟ کہا میں خاندان بنی ہاشم سے تعلق رکھتا ہوں۔ کہا ہے شخص تیرا نام کیا ہے؟ کہا میں مسلم ابن عقیل۔ اب وہ ضعیفہ تڑپ گئی، جناب مسلم کے قدموں میں گر گئی، اے آقا میں نے آپ کو پہچانا نہیں، میرے گھر میں تشریف لے آئے۔ الغرض جناب مسلم حجرے میں آئے، عبادت کرتے کرتے خواب میں دیکھا کہ مولا کائنات آئے، کہا ہے مسلم میں تجھے لینے آیا ہوں۔ خواب سے بیدار ہوئے سمجھ گئی یہ میری آخری شب ہے، اسلحے کو تیار کرنا شروع کیا، گھوڑوں کی آواز آئی۔ ضعیفہ نے کہا ہے مولا نہ جائیے، یہ آپ کو قتل کر دیں گے۔ جناب مسلم نے کہا اے ضعیفہ، اے مومنہ، مجھ عقیل کو یہ گوارا نہیں کہ ظالم تیرے گھر میں داخل ہو جائے، تیرے پردے پر آ جائے۔ اللہ اے مسلم، ایک کنیز کے پردے کا اتنا خیال، کل یہی کوفہ ہوگا، علی کی بیٹیاں کوفے کی گلیوں میں پھرائی جائیں۔ اجرکم من اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ الغرض جناب مسلم گھر سے باہر آئے، جنگ لڑتے چلے گئے، ادھر سوال ہوتا چلا گیا کہ اور فوجوں کو بھیجو، اور فوجوں کو بھیجو۔ ادھر ابن زیاد نے کہا ایک شخص کو پکڑنے کے لیے اتنی فوج کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ کہا یہ بنی ہاشم کے خاندان کے پلے ہوئے ہیں، ان کا مقابلہ کرنا آسان نہیں۔ اجرکم من اللہ، اس نے پیغام بھیجا کہ دھوکے کے ذریعے سے قید کرو۔ دھوکے کے ذریعے سے ایک گھٹا کھودا گیا، جناب مسلم کو جنگ کرتے کرتے وہاں لایا گیا۔ بس آخری دو فکرے، مسلم کو جنگ لڑتے لڑتے اس گھڑے تک لایا گیا، اس گڈھے تک، اور جناب مسلم جنگ لڑتے لڑتے اس گڈھے میں گر گئے۔ ادھر سے ایک شخص نے آواز دی اے مسلم ہم امان دیتے ہیں۔ جناب مسلم نے کہا کیا تم وعدہ کرتے ہو؟ کہا ہے مسلم تلوار پھینک دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہم تم پر حملہ نہیں کریں گے۔ اب جیسے ہی جناب مسلم نے تلوار پھینکی، لوگوں نے زنجیروں سے جناب مسلم کو قید کر لیا۔ ادھر مسلم نے آواز دی یہ کربلا کی پہلی غداری ہے، آئے تم کیسے مسلمان ہو؟ تم نے قسم کھایا اور تم نے مجھے قید کر لی۔ اجرکم من اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بس آخری فکر ہے، ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا۔ کسی نے کہا ہے مسلم تم نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ جناب مسلم نے کہا میرا امیر صرف امام حسین ہے، میں اور کسی کو امیر نہیں مانتا۔ ابن زیاد نے کہا تم سلام کرو یا نہ کرو ہم تمہیں قتل ضرور کر دیں گے۔ الغرض دارالعمارہ پہ لے جایا گیا اور جناب مسلم کے سر کو تن سے جدا کیا گیا اور دارالعمارہ کی چھت سے پھینک دیا گیا۔
ادھر امام حسین کا قافلہ جاری تھا، امام کے کانوں میں جناب مسلم کے سلام کی آواز پہنچی، حسین نے قافلے کو روکا، انا للہ و انا الیہ راجعون، مولا عباس قریب آئے، اے آقا سب خیر تو ہے؟ امام نے جناب زینب کو بلوایا، کہا اے زینب رقیہ کی بیٹی کو لاؤ، رقیہ کی بیٹی کو لا، جب مسلم کی بیٹی کو لے آؤ۔ جناب مسلم کی بیٹی کو جب امام کی خدمت میں لایا گیا، امام نے آغوش میں بیٹھایا، سر پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا، سینے سے لگایا، کانوں میں گوشوارے پہنائے، آئے بنی ہاشم کے گھر کی بچی تھی، سمجھ گئی ماموں جان میرے بابا کی تو خیر ہے، آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہے جیسا یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ میں کہوں گا اے مولا جب مسلم کی یتیمہ کے ساتھ دست شفقت دے رہے ہیں، خیال رکھیے گا سکینہ وہاں موجود نہ ہو۔ اگر سکینہ یہ منظر دیکھے گی بعد آپ کی شہادت کے بعد، جب جگہ سکینہ کے کانوں سے گوشوارے چھینے جائیں گے، منہ پہ تماچے مارے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، نزل بقضائہ